مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی ہوں، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ آدھے عرب کا نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون یہ خط لے کر جائے گا اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے ہیں پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی بڑے کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، پھٹاپٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تے کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا کہ ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے جھکے، کہنے لگے کہ حضور آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے اور اپنا نیزہ زور سے گاڑ دیا، مسلمان ٹھٹک کر کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا؟ مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں، صحابی کہنے لگے۔ اور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے بلکہ کسی اور سے پڑھاتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمان نے خط اس کو دیا پڑھنے کے لیے، جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ جب یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو کچھ اور بات تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تھے، کھڑے تھے، وہ تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، خیال والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جسے میرے نبی نے کذاب کہا وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ تو اگر 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا ہے۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے سپاہی میرے پہرے دار ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب لیے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کو کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری اور بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک آزما چکے سب، اب بھی پوچھتا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری اور دوسرا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ مسلمہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگا کرتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر ماری اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر مدینے میں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ماجرا ہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔